عربی کا معلم حصہ سوم میں سبق نمبر 31 ہمارا چل رہا ہے، اور سبق نمبر 31 اجوف سے متعلق تھا، اور اجوف کے رولز کچھ نئے قواعد ہم نے پچھلے لیکچر میں سمجھ لیے، اور مشقوں کا سلسلہ جو ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالی اس سبق میں دیکھیں گے۔ ویکیبلری ہم پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں، تو چلتے ہیں جی اپنی پہلی مشق کی طرف، جو کہ مشق نمبر 31 ہے۔ مشق نمبر 31 میں پہلا جملہ ہے متا جئتا ہا ہنا۔ جئتا سرخ رنگ میں جو لکھا ہوا ہے یہ آپ کا اجوف کا فعل ہے، اور جیم یا حمزہ مادہ ہے، تو اجوف یائی کا جو ہے یہ فعل ہے، اور جا سے یہ بنے گا جا جا آ جا او جا ات جا اتا جئنا، اور پھر جئتا آنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ متا جئتا ہا ہنا، تو یہاں کب آیا۔ دوسرا جملہ ہے جئتو، تا تو اور تو میں، جئتو میں آیا، منذ ساعتینی 2 گھنٹے سے، میں 2 گھنٹے سے آیا ہوں۔ تیسرا جملہ ہے جی، اب جا یجیء سے فعل امر جو ہے نا وہ بنے گا جی، جی بی اخی کا، جی بی اخی کا، جا یجیء با کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو لانا کے معنی میں ہوتا ہے۔ جا یجیء آنا، اور با کی پریپوزیشن کے ساتھ آتا ہے تو لانا کے معنی میں۔ جی بی اخی کا، اپنے بھائی کو لا، یعنی اپنے بھائی کے ساتھ آ مراد ہے، اپنے بھائی کو لا۔ فإنی، اس لیے کہ میں مشتاقن، مشتاقن، یہ مشتاق جو ہے یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، شوق سے، شین واو قاف مادہ اسے باب افتعال۔ انی مشتاقن الی رؤیتہ، کیونکہ میں اسے دیکھنے کا مشتاق ہوں، میں اسے دیکھنے کا شوق رکھتا ہوں۔ چوتھا جملہ ہے جئنا کا، جئنا کا، ہم آئے، کا تیرے پاس، کل، امسی، بھی، اچھا اب یہ با آ گیا تو اب میں کہوں گا ہم لائے تھے اسے، بھی آ گیا نا، ہم لائے تھے اسے تیرے پاس کل، یعنی جئنا کا امسی کا ترجمہ ہوگا ہم آئے تھے تیرے پاس کل، لیکن اب بھی آ گیا تو ہم کہیں گے ہم لائے تھے اسے تیرے پاس کل۔ ولم نجد کا، لیکن ہم نے تجھے نہ پایا۔ پانچواں جملہ ہے یا احمدو، یا احمد، اے احمد، حل شفتا، شافا یشوفو، حل شفتا حاضل کتابہ، کیا تو نے یہ کتاب دیکھی، وہی جو انظر کی جگہ پر انہوں نے بتایا نا کہ یہ شف استعمال ہوتا ہے۔ حل شفتا حاضل کتابہ، کیا تو نے یہ کتاب دیکھی۔ چھٹا جملہ ہے لا، نہیں، ما شفتہ، میں نے اسے نہیں دیکھا، ساشوفہ الیوم، میں اسے آج دیکھوں گا، آج دیکھوں گا اسے۔ ساتواں جملہ ہے شف، تو دیکھ، وقرا اور پڑھ، وردہ علیہ غدن، اور اسے واپس کر دینا، لوٹا دینا مجھے، یعنی مجھ پر لوٹا دینا مراد ہے مجھے واپس کر دینا کل، غدن کل۔ تو یہ ردی جو ہے یہ فعل امر ہے، ٹھیک ہو گیا، را دال دال مادے سے ردہ یا ردو لوٹانا کے معنی میں۔ آٹھواں جملہ ہے حل بیتا حسانہ کل ابیضہ، حل بیتا تا یبیو سے، کیا تو نے بیچ دیا حسانہ کا اپنے گھوڑے کو، اور گھوڑے کی صفت آ رہی ہے الابیض سفید، یعنی کیا تو نے اپنا سفید گھوڑا بیچ ڈالا۔ نواں جملہ ہے لم ابیعہ، میں نے اسے نہیں بیچا، ولن ابیعہ، اور میں اسے ہرگز نہیں بیچوں گا، میں نے اسے نہیں بیچا اور نہ ہی میں اسے ہرگز بیچوں گا۔ تو لم کے ساتھ اخف ہو کر آیا اور لن کے ساتھ خفیف ہو کر آیا ہے، کلیئر ہو گیا، یعنی باع یبیو میں ابیعو کا جو صیغہ ہے نا وہ لم کی وجہ سے اخف اور لن کی وجہ سے خفیف ہو کر استعمال ہوا ہے۔ دسواں جملہ ہے حل تریدو، ارادہ یریدو سے، حل تریدو، کیا تو چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے، مفعول بہ چاہیے تو وہ مصدر مؤول آ رہا ہے، ان اقول لک الحق، کہ میں تجھ سے حق کہوں، اقولا جو ہے یہ ان کی وجہ سے خفیف ہوا ہے، اور یہ اقولہ قال یقول سے ہے۔ 11واں جملہ ہے الم اقل لک، کیا میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا، کیا نہیں کہا تھا، مفعول بھی چاہیے، انکا ستفلح فی مرادک، کہ تو اپنی مراد میں
کامیاب ہو جائے گا، تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا. کلیئر ہو گیا؟ اور 12واں جملہ ہے اعد. اعاد یعید اعادتن سے اعد سؤالک، اپنا سوال دہرا. لی اس لیے کہ افہما ما تقولو، تاکہ یہ لام کئی، تاکہ میں سمجھ جاؤں ما تقولو جو تو کہہ رہا ہے. اعد فعل امر ہے اور فاعل بھی ساتھ ہی ہے. سؤالہ کا یہ مفعول بہ ہے، لام کئی ہے. افہما مضارع منصوب ہے اور فاعل بھی ساتھ ہی ہے، اور مفعول بہ جو چاہیے وہ ما تقولو ہے. ما موصول ہے اور تقولو جو ہے قال یقولو سے واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. 13واں جملہ ہے فی الاعادتی استفادتن، دہرانے میں فائدہ ہے. دہرانے میں فائدہ ہے. 14واں جملہ ہے افدتنا افادتن عظیمتن. افدتنا، آپ نے، تو نے ہمیں فائدہ دیا. اور کیسا فائدہ دیا؟ افادتن عظیمتن، بہت بڑا فائدہ دیا. 15واں جملہ ہے من جالا نالا. من جالا نالا، جس نے تگ و دو، دوڑ دھوپ کی، اس نے حاصل کر لیا. 16واں جملہ ہے ما ندمہ، وہ شرمندہ نہ ہوا، من استخارہ، جس نے استخارہ کیا. جس نے استخارہ کیا وہ شرمندہ نہ ہوا. 17واں جملہ ہے حاذہ آلتن، یہ ایک آلہ ہے. یہ ایک آلہ ہے اور نکرہ آ رہا ہے تو ایسا آلہ ترجمہ کریں گے. یہ ایک ایسا آلہ ہے کہ یقاسو بہا درجات الحرارتی، جس کے ذریعے گرمی کے درجات ماپے جاتے ہیں. وَيُقَالُ لَهَا، اور اس کو کہا جاتا ہے مقیاس الحرارتی، گرمی ناپنے کا آلہ. 18واں جملہ ہے نم. نم یہ فعل امر ہے، نامہ یا نامو سے سونا. نم تو سو جا، اول اللیلی، رات کے اول میں، یعنی شروع رات میں سو جا. وَتَيَقَّظْ، اور بیدار ہو، اول الصباح، صبح کے اول میں، یعنی شروع رات میں سو جا اور شروع صبح میں بیدار ہو جا. 19واں جملہ ہے لا تنم. لا تنم، تو مت سو، بعد العصر، عصر کے بعد، عصر کے بعد مت سو، نہ سویا کر. 20واں جملہ ہے اریدو، میں چاہتا ہوں. کیا چاہتا ہوں؟ وہ مفعول بہ ہے اور وہ ان کے ساتھ آ رہا ہے. ان اقیمہ، اقامہ یقیمو، کہ میں ٹھہروں، کہ میں قیام کروں. فی بلدکم، تمہارے شہر میں. ھذا، اس شہر میں، تمہارے اس شہر میں. نحو سنتن، ایک سال کے قریب. 21واں جملہ ہے ھذا الرجل مدیر الجریدتی، یہ آدمی اخبار کا مدیر ہے یعنی ایڈیٹر ہے. 22واں جملہ ہے اخوانی، میرے بھائیو. ان اردتم، اگر تم ارادہ کرو. کس چیز کا؟ وہ مفعول بہ ہے، ان کے ساتھ آ رہا ہے. ان تکون لکم سلطۃ فی الوطن، کہ تمہارے لیے ملک میں غلبہ ہو، یعنی تمہارا ملک میں غلبہ ہو. فاتخذوا، تو پکڑ لو. اب یہاں پر اتخذوا جو ہے یہ اتخذوا نہیں ہونا چاہیے، یہ فتحدوا ہونا چاہیے. تم اکٹھے ہو جاؤ. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ فِی جَمِیعِ الْأُمُورِ، اور اللہ اور اس کے رسول کی تمام معاملات میں اطاعت کرو. لَيَسْتَخْلِفَنَّكُمُ اللَّهُ فِی الْأَرْضِ، اللہ تمہیں ضرور بضرور زمین میں خلافت عطا کرے گا. تو یہاں پر یہ فتحدوا ہونا چاہیے، تم متحد ہو جاؤ. کیونکہ پکڑ لو ہے تو کس کو پکڑ لو؟ یا تو بتائیں کہ تم بنا لو، کس کو بنا لو، کیا بنا لو، وہ کوئی ذکر نہیں کیا، تو یہ ٹائپنگ کی مسٹیک ہو سکتی ہے. تو الحمدللہ جی عربی سے اردو ہماری ہو گئی. اب چلتے ہیں اگلے ٹیکسٹ کی طرف جو کہ نصیحتن، ایک نصیحت ہے. من الوالدی، والد کی طرف سے، لولدہ، اپنے بیٹے کے لیے. ایھا الولد النجیب، ایھا الولد النجیب، نجیب کہتے ہیں شریف کو، نجیب شریف کو. ایھا الولد النجیب، اے شریف بیٹے. آمن باللہ، اللہ پر ایمان رکھ. یہاں پر معنی ہم کریں گے ایمان رکھ، کہ ایمان تو ہے نا. مسلمان بیٹے کو نصیحت ہو رہی ہے تو اللہ پر ایمان لا نہیں کہیں گے، ترجمہ کہیں گے اللہ پر ایمان رکھ، جیسے کہ رکھنے کا حق ہے. وستقم، اور استقامت اختیار کر، ثابت قدم رہ. وَأَطِیعْہُ، اور اس کی اطاعت کر. فی جمیل احوالی، تمام حالات میں. وَاصْبِرْ، اور صبر کر. عَلیٰ مَا أَصَابَکَ، اس پر جو تجھے پہنچے. فی سبیلہ، اس کے راستے میں.
یعنی اس کے راہ میں جو تجھے مصیبت آئے اس پر صبر کر. وَاسْتَعِنْهُ اور اس سے مدد مانگ. اب یہ سارے اجوف کے فعل ہیں، میں آپ کے سامنے دوبارہ اس کو رکھ دیتا ہوں. استقم جو ہے استقامہ یستقیمو سے فعل امر ہے استقم، اور اطاع یطیع اطاعتاً سے اطیع فعل امر ہے، اور اصابہ یصیبو فعل ماضی استعمال ہوئے یہاں پر اصابہ، اور استعان یستعینو سے استعن فعل امر استعمال ہوا ہے. وَاسْتَعِنْهُ اور اس سے مدد مانگ علی الخیر خیر پر یعنی اچھے کاموں پر. وَاسْتَعِذْ استعاذہ یستعیذ استعاذتاً. وَاسْتَعِذْ بِهِ اور اس کی پناہ لے لیا کر من الشر شر سے. وَكُنْ کانا یکونو سے فعل امر کن، اور تو ہو جا صادقاً سچا فی القول والعمل بات کرنے میں اور عمل میں، قول اور عمل میں سچا ہو جا. وَاحْفَظْ اور یاد کر، یا یہاں پر لسانہ کا آگے مفعول بھی آ رہا ہے تو ہم کہیں گے حفاظت کر، اور حفاظت کر اپنی زبان کی. ان سنتا ہو سانہ یا سنو بچانا ہے، اگر تو نے اس کو بچا لیا سانہ کا تو وہ تجھے بچا لے گی. وَإِنْ خُنْتَهُ اور اگر تو اس سے خیانت کرے گا تو خانہ کا وہ تجھ سے خیانت کرے گی. اب زبان اردو میں مؤنث ہے لیکن عربی میں مذکر ہے، ذہن میں رکھیے گا، اس لیے صیغے آپ کو مذکر کے مل رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو سانہ یسونو اور خانہ یخونو. وَدُمْ دامہ یدومو. وَدُمْ اور دائم رہ یعنی ہمیشگی کے معنی میں. مائلن مائل الالعلوم النافعتی نفع دینے والے علوم کی طرف، یعنی اور ہمیشہ نفع بخش علوم کی طرف مائل رہ. وَكُنْ مائلن عن الجہلی والکسلی. آپ نے پڑھا تھا کہ مالا یمیلو الا کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو معنی اور ہوتے ہیں، اور ان کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو معنی مختلف ہوتے ہیں. تو میں نے یہاں پر مائل رہنا کے معنی کی طرف مائل رہنا، اور ان کے ساتھ ترجمہ ہم کریں گے اور بچ. وَكُنْ مائلن عن الجہلی والکسلی اور جہالت اور سستی سے بیزار رہ. لی تاکہ تفوزہ فازہ یا فوزو لی تفوزہ تاکہ تو کامیاب ہو جا. لی تفوز المنا تاکہ تو اپنی تمناؤں میں کامیاب ہو جائے. وَتَنَالَ الْعُلَا یہ نالا یا نالو پہنچنا. وَتَنَالَ الْعُلَا اور بلندیوں کو پالے یعنی درجات کو پالے، بلندی کو پالے. اطال اللہ لمبا کرنا، اللہ بقاء کا تیری عمر دراز کرے، یعنی یوں کریں گے اس کا ترجمہ، یعنی لمبا کرے بقاء کا تیری بقاء کو یعنی تیری زندگی کو، یعنی اللہ تیری عمر دراز کرے. لطاعتہ اپنی فرما برداری کے لیے. وخدمتی عبادی اور اپنے بندوں کی خدمت کے لیے. اللہ تجھے لمبی عمر عطا کرے، تیری عمر دراز کرے اپنی اطاعت کے لیے اور اپنے بندوں کی خدمت کے لیے. وَلَقَدْ نَصَحْتُكَ میں تجھے نصیحت کر چکا ہوں، یعنی میں نے تجھے نصیحت کر دی ہے. ان قبلتا اگر تو قبول کر لے گا نصیحتی میری نصیحت کو، یعنی اگر تو میری نصیحت قبول کر لے تو میں نے تو تجھے تیری بھلائی کی باتیں سنا دی ہیں، میں نے تجھے نصیحت کر دی ہے. وَنُصُّ اولا اور نصیحت اولا ہے، بہترین چیز ہے. ما تباؤ و یوہبو اب یہ مجہول کے صیغے ہیں، جو چیزیں بیچی جاتی ہیں اور بخی جاتی ہیں ان میں بہترین چیز نصیحت ہے. تو یہ بتا رہے ہیں، تو بہت کمپریہنسو سا ایک مضمون ہے جی. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. ایک دو مرتبہ اور پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بالکل کلیئر ہو جائے گا. اس کے بعد من القرآنی قرآن سے ہے. پہلی آیت ہے سورہ صف کی. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. تقولون فعل استعمال ہوا ہے یہاں پر اجوف کا کہ اے ایمان والو، لما تقولون تم کہتے کیوں ہو، ما لا تفعلون جو کرتے نہیں ہو. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. دوسرا جملہ ہے جی قلنا ہم نے کہا، یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے. قلنا ہم نے کہا، قال یقول سے. یا نارو اے آگ، کونی کانا سے فعل امر ہے مؤنث کا. کونی تو ہو جا بردن وسلامن علی ابراہیم ٹھنڈی اور سلامتی والی ابراہیم پر. تیسرا جملہ سورہ یوسف سے ہے. قلنا وہ عورتیں بولیں، حاشا للہ اللہ کی قسم، ما ھذا بشرن یہ کوئی بشر نہیں ہے. جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو یہ الفاظ ان کی زبان سے نکلے.
چوتھا جملہ ہے سورۃ الکہف کا کہ قالا الم اکل، اس نے کہا الم اکل، کیا میں نے نہیں کہا تھا لکا تجھ سے کہ انکا لن تستطیع معی صبرا، کہ تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نکلے تھے نا سفر پر، تو وہ جو واقعات ہوئے تو ان میں بولے تو یہ ان سے کہا تھا۔ یہاں پر قالا اجوف کا فعل ہے، اکل اجوف ہے، اور استطاع یستطیع باب استفعال سے ہے۔ پانچواں جملہ ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، قیلا یہ مجہول ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد مت کرو، قالوا، تو وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ تو اجوف کے قیلا اور قالوا دو فعل استعمال ہوئے۔ چھٹا قالوا سمعنا فتن، انہوں نے کہا سمینا فتن، ہم نے سنا ایک نوجوان کو، یذکرہم، ان کا ذکر کرتے ہوئے، جب حضرت ابراہیم نے بتوں کو توڑا نا تو پھر وہ جو ایک کھلبلی مچی تھی کہ من فعل ھذا بآلہتنا، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا، تو انہوں نے کہا قالو، ہم نے سنا ہے فتن، ایک نوجوان کو، یذکرہم، وہ ان کا ذکر کرتا ہے برے انداز میں، یقال لہ ابراہیم، جسے ابراہیم کہا جاتا ہے، تو یقالو فعل مجہول ہے۔ ساتواں جملہ ہے ولا تقولوا، اور تم مت کہو، یہ لائے نہیں ہے، تقولون تھا تقولو ہو گیا، ولا تقولوا، اور تم مت کہو لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، ان لوگوں کے بارے میں جو قتل کر دیے جائیں اللہ کے راستے میں مردہ، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ اموات میم واو تا اجوف کا مادہ ہے، اور احیاء ہا یا یہ بھی اجوف کا ہی مادہ ہے۔ آٹھواں جملہ ہے یرید اللہ بکم الیسر، ارادہ یریدو چاہنا، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور تمہارے ساتھ تنگی نہیں چاہتا، یعنی تم پر تنگی کرنا نہیں چاہتا۔ نواں جملہ ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اضاع یضیع ضائع کرنا، اللہ تعالیٰ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرے گا۔ دسواں جملہ ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، نالا ینالو پہنچنا، تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ پاؤ گے یہاں تک کہ اس میں سے خرچ کر دو جو تم کو پسند ہے۔ 11واں جملہ ہے اقیم الصلاۃ، اقامہ یقیمو اقامتاً، قائم کرنا، نماز قائم کرو، ولا تکونوا، کانا یکونو سے، لا تکونوا لائے نہیں کے ساتھ، اور نہ ہو جاؤ من المشرکین، مشرکین میں سے۔ 12واں جملہ ہے اطیعوا اللہ، اطاع یطیع اطاعتاً، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور تم میں سے جو اولی الامر ہیں ان کی۔ 13واں جملہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا، فعل امر ہے، استعان یستعینوا سے، مدد حاصل کرو، بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے۔ 14واں جملہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، استعان یستعین سے نستعین، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ 15واں جملہ ہے لا تخف، خاف یخاف، لا تخف، ڈر مت، انک انت الاعلی، بے شک تو ہی کامیاب بلند ہوگا۔ 16واں جملہ ہے ان الذین قالوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ربنا اللہ، اللہ یعنی ہمارا رب تو اللہ ہے، ثم استقاموا، استقام یستقیم، پھر اس پر ڈٹ گئے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی غمگین ہوں گے۔ تو خوف کا لفظ جو ہے یہ بھی اجوف کا لفظ ہے۔ اب آئیں جی اصل آپ کا کام کہ عربی میں ترجمہ کرو۔ اگر تو تگ و دو کرے گا، ان تجل، اگر تو تگ و دو کرے گا تو کامیاب ہوگا، نالا یا نالو سے، یعنی تو پالے گا، تنل، ان تجل تنل، وہ اپنی کتاب بیچتا ہے، باع یبیع، یبیع کتابہ، وہ لڑکی گیند پھرا رہی ہے، وہ لڑکی، تلکل بنتو، تلکل بنتو تدور، تدور القرۃ، تدور القرۃ۔ چوتھا جملہ ہے میں چاہتا ہوں، اریدو، کیا چاہتا ہوں، ان، کہ آپ مجھے حق یعنی سچی بات کہیں، ان تقول لی الحق۔ پانچواں جملہ ہے کیا ہم نے تمہیں نہیں کہا، الم نقل، ہم ہے نا تو نقل، الم نقل لکا، کہ وہ آج ہرگز نہیں آئے گا، انہ لن یجیء، جاء یجیء، لن یجیء
الیوم. چھٹا جملہ ہے اس نے اپنے سوال کو دہرایا. اعاد سؤالہ کہ وہ جو کچھ کہتا ہے میں سمجھ لوں. لی افہما تاکہ میں سمجھ لوں ما یقولو جو وہ کہتا ہے. تو جو جملے عربی سے اردو میں وہی تقریباً ان سے ملتے جلتے ہی وہ آپ سے پریکٹس کرواتے ہیں. ساتواں جملہ ہے ہم اللہ سے ڈرتے ہیں. نخاف اللہ اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. ولا نخاف غیر اللہ. نخاف اللہ ولا نخاف غیر اللہ. آٹھواں جملہ ہے مسلمان موت سے نہیں ڈرتا. لا یخاف المسلم الموت. لا یخاف المسلم الموت. نواں جملہ ہے جب اس سے کہا گیا فساد نہ کر. وَإِذَا قِيلَ لَهُ لا تفسد. اب یہ واحد کا صیغہ ہے نا. لا تفسد فساد نہ کر. قال اس نے کہا میں تو صرف اصلاح کرنے والا ہوں. انما انا مصلح. تو بالکل اس سے ملتا جلتا جملہ ہے. وہ جمع کا صیغہ تھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا تفسدوا فِي الْأَرْضِ قالوا انما نحن مصلحون. اذا قیل له لا تفسد قال انما انا مصلح. دسواں جملہ ہے ہم ان کے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتے ہیں. نرید بہم اليسر اور وہ ہمارے ساتھ سختی کا ارادہ رکھتے ہیں. وَيُرِيدُونَ بِنَا الْعُسْرَ. 11واں جملہ ہے کیا آپ کے پاس میرا بھائی آیا تھا. اجاءک اخی. اجاءک اخی کیا آیا تھا آپ کے پاس اخی میرا بھائی. ٹھیک ہے. اور اگر تھا لانا ہے تو کانا بھی لگا سکتے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. 12واں نہیں لا میرے پاس تمہارا بھائی نہیں آیا. ما جاءنی اخوکا. وہاں پر اخی تھا میرا بھائی اور یہاں پر اخوکا تمہارا بھائی. 13واں جملہ ہے اپنی آبرو کو بچاؤ. سونو عرضکم اگرچہ تمہارا مال ضائع ہو جائے. ولو اگرچہ ولو یا وا ان کے ساتھ دونوں طرح آپ کر سکتے ہیں. ولو یا وا ان ضاع مالکم. ضاع مالکا یا مالکم جمع لگایا شروع میں تو بھی یہاں بھی پھر مالکم کم کی ضمیر لگائیں. 14واں جملہ ہے تو اپنی اس گائے کو مت بیچ. لا تبع بقرتک ہذہ اپنی اس گائے کو مت بیچ. کیوں؟ کیونکہ اس کا دودھ تیرے لیے فائدہ مند ہے. لأن لبنها یفیدک. یفیدک تجھے فائدہ دے گی. یا لأن لبنها مفید لک اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں آپ. 15واں جملہ ہے اے میری بہنوں یا اخواتی اگر تم ارادہ رکھتی ہو. ان تردنا کس چیز کا کہ وطن پر تمہاری اولاد کی حکومت ہو. ان یکون لاولادکم سلطۃ علی الوطن اسی سے ملتا جلتا جملہ ہے جو ہم نے عربی سے اردو میں ٹرانسلیٹ کیا تھا. وہ مذکر سے خطاب تھا, یہ مؤنث سے. تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اب یہ مؤنث سے کہا جا رہا ہے. فَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. 16واں جملہ ہے اے ایمان والیو یا ایتھا المؤمنات مصیبت کے وقت صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کیا کرو. استعنا بالصبر والصلاۃ عند المصیبت. وہاں استعینوا تھا, یہاں پر استعنا. 17واں جملہ ہے اے مسلمان لڑکی یا ایتھا البنت المسلمۃ تو وہ کیوں کہتی ہے. لما تقولینا جو کرتی نہیں. ما لا تفعلینا. 18واں جملہ ہے جاہلوں کی اطاعت مت کرو. لا تطیعوا الجاہلین. لا تطیعوا الجاہلین. اور 19واں جملہ ہے ہم نے اس مسئلہ میں علماء سے رائے طلب کی. ہم نے رائے طلب کرنا. استصوبنا ہم نے رائے طلب کی. العلماء فی ہذہ المسألۃ فی ہذہ المسألۃ. تو الحمدللہ اردو سے عربی ٹرانسلیشن بھی ہوگی. اب آخری ایکسرسائز ہے ہماری. ذیل کے الفاظ سے نیچے لکھے جملوں میں خالی جگہ پر کرو. باع بیچنے کے معنی میں آتا ہے. درتو جاءنی وہ آیا میرے پاس. تشیع پھیلانا. قمتو میں کھڑا ہوا. بتنا باتا بیتو رات گزارنا. فاستخر دورت لا اقولو اور اعادت. پہلا جملہ ہے البارحۃ یعنی گزشتہ شام. عند عمنا فی حیدرآباد
بتنا ہم نے رات گزاری، البارحہ گزشتہ رات، اندا امینا اپنے چچا کے ہاں حیدرآباد میں۔ دوسرا الا الحقہ، لا اقولو میں نہیں کہتا الا الحقہ سوائے حق۔ تیسرا جملہ ہے من اینا خالی جگہ ہاذہ الجریدۃ، من اینا تشیع ہاذہ الجریدۃ، یہ رسالہ کہاں سے شائع ہوتا ہے۔ چوتھا جملہ ہے اذا اردت، جب تو ارادہ کرے امرن کسی کام کا، ذا بالن بڑے کام کا، تو فاستخر باللہ اللہ سے مشورہ کر لے، فاستخر باللہ۔ پانچواں جملہ ہے خالی جگہ مکتوب من امی فکتبت جوابہ، جاءنی مکتوب میرے پاس ایک خط آیا، من امی میری امی کی طرف سے، فکتبت جوابہ تو میں نے اس کا جواب لکھا۔ چھٹا جملہ ہے جاءنی الاستاذ، میرے پاس استاد آئے، وقمت اور میں کھڑا ہوا، احتراماً لہو ان کے لیے احتراماً کھڑا ہوا۔ ساتواں جملہ ہے خالی جگہ سؤالہا لافہم ما تقول، ہاں جی یہ دہرانے کے لیے آئے گا، اعادت سؤالہا، اس مؤنث نے اپنا سوال دہرایا، ٹھیک ہے، اعادت ہے نا اس میں آخری لفظ جو ہے اعادت، اس مؤنث نے اپنا سوال دہرایا تاکہ میں سمجھوں جو وہ کہہ رہی تھی۔ آٹھواں جملہ ہے خالی جگہ اخی حسانن احمر اللونی، یعنی بیچنے کا کوئی گھوڑے کا ذکر ہے، تو یہاں پر کیا فعل تھا، باع اخی میرے بھائی نے بیچ دیا، حسانن ایک گھوڑا، احمر اللونی سرخ رنگ والا۔ اور نوواں جملہ ہے خالی جگہ اختی دوامتا فدارت سریعن، اچھا یہ گھمانے والی بات ہے، دورت اختی الدوامتا، دوامتا کہتے ہیں لٹو کو، میری بہن نے لٹو گھمایا، فدارت سریعن تو وہ بہت تیزی سے گھوما۔ 10واں ہے حول الکعبۃ سبع مرات، یعنی کعبہ کے گرد 7 مرتبہ کیا ہوتا ہے، درتو میں نے چکر لگایا، یعنی میں نے طواف کیا، یہاں پر یہ معنی ہوں گے، میں نے چکر لگایا کعبہ کے گرد 7 مرتبہ۔ اور آخری مشق ہے جی ذیل کے جملے کی تحلیل صرفی و نحوی کرو، یہ آپ کو پکا کر رہے ہیں تحلیل صرفی و نحوی میں۔ لا تبیع حصانک الابیض، اپنے سفید گھوڑے کو نہ بیچ۔ تحلیل صرفی ہے لا تبیع فعل نہیں حاضر ہے، صیغہ واحد مذکر مخاطب، از قسم اجوف یائی، اور آخر میں جزم آنے کی وجہ سے یا حذف کر دی گئی، مبنی ہے جزم پر متعدی ہے۔ حسان جو ہے اسم نکرہ ہے، نہیں اسم نکرہ نہیں ہے، یہ معرفہ ہے، کاف کی طرف مضاف ہے تو یہ معرفہ ہو جائے گا۔ واحد ہے مذکر ہے، معرب ہے اور جامد ہے۔ کا اسم ضمیر مجرور متصل، واحد مخاطب، معرفہ مبنی ہے فتح پر۔ الابیض اسم صفت ہے، معرب باللام ہے، واحد مذکر معرب اور مشتق ہے۔ اور تحلیل نحوی ہے لا تبیع فعل ہے، اس میں انتا کی ضمیر مستتر یعنی پوشیدہ ہے، وہ ضمیر اس کی فاعل ہے، فعل نہیں حالت جزمی میں ہے اور اس کا فاعل حالت رفع میں سمجھا جائے گا۔ حسان مفعول ہے اس لیے منصوب ہے، کا مضاف الیہ ہے اس لیے حالت جری میں سمجھا جاتا ہے۔ الابیض مفعول کی صفت ہے اس لیے وہ منصوب ہے، فعل فاعل اور مفعول مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، کیونکہ امر اور نہیں کا جملہ انشائیہ کہلاتا ہے۔ تو الحمدللہ جی ہمارا سبق نمبر 31 ماں اپنی مشقوں کے مکمل ہو گیا الحمدللہ۔ عربی کا معلم حصہ سوم کا آج کا سبق ہمارا مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں نئے سبق کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔